أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدقت يا رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ میرے انتہائی معزز مکرم سامعین ناظرین، آپ کی خدمت میں خوبصورت پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، عرض کروں گا، التجا کروں گا، اگر آپ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، جے کے نیوز ٹیم کی کاوشوں کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے کار خیر کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پتھر نہیں توڑنے، پہاڑوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کرنا، بڑی آسان بات ہے۔ لائک کیجئے گا اس پیغام کو، شیئر کیجئے گا اس پیغام کو، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کی رائے ہم تک پہنچ سکے، اور پھر ہم آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے مشوروں کے مطابق اس کار خیر کو، اس عظیم مشن کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ تو پیغام سنیے گا، رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، لمحے شروع ہو چکے ہیں، اللہ کی برکتیں، عظمتیں بارشوں کی طرح اترنا شروع ہو چکی ہیں، اور پہلے عشرے کو رحمت والا عشرہ کہا گیا۔ اب اس کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں، مولانا صاحب بتائیے نا، اس عشرے کے اندر کوئی خاص وظیفہ ہے، کوئی خاص دعا ہے؟ جی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے میری امت، اور امت کے سارے مردوں، ساری عورتوں، ایک پیغام ہے میرے نبی کا، میں ذریعہ بن رہا ہوں، واسطہ بن رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ دعا میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی یاد رکھیے گا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا، اور خود بھی پڑھیے گا۔ دعا کیا ہے؟ پہلے عشرے کی دعا، چونکہ یہ رحمت کا عشرہ ہے تو ہم نے اللہ سے اس عشرے میں کیا مانگنا ہے؟ رحمت مانگنی ہے، اور کیسے مانگنی ہے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ امید کرتا ہوں آپ اس دعا کو یاد کریں گے، خود بھی پڑھیں گے، اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں گے، دعوت دیں گے، پیغام دیں گے۔ اگلا سوال، فرمایا رمضان میں رحمتیں کتنی برستی ہیں، برکتیں کتنی برستی ہیں، ان کی کوئی کیفیت، ان کی کوئی لمٹ؟ تو فرمایا سائنس اور ٹیکنالوجی نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، اس سب کے باوجود ابھی تک وہ بارش کے پانی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ایجاد نہیں کر سکے، کوئی ایسی کسوٹی ناپنے اور تولنے کی وہ ایجاد نہیں کر سکے جس میں ہم بارش کے قطروں کو ناپ سکیں، بارش کے پانی کو ناپ سکیں۔ تو اسی طرح بعینہ ہی رمضان کے اندر میرا اللہ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، رب المشرق رب المغرب رب المشرقین ورب المغربین، فرمایا رحمتوں کو یوں برساتے ہیں، برکتوں کو یوں برساتے ہیں کہ کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے جو انہیں ناپ سکے، جو انہیں تول سکے۔ اگلی بات، تیسری بات کرنے لگا ہوں، فرمایا قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر رمضان کو فرض کیا اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی کیا۔ اس کے اندر اللہ نے ایک خوبصورت پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ اللہ جب انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں نا جی، اللہ کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یا ایھا الناس، جب سوری انسانیت سے بات کرنی ہو۔ دوسرا طریقہ جب مسلمانوں سے بات کرنی ہو، یا ایھا الذین آمنوا، قربان جب اپنے اللہ کے انداز پر، اللہ کے کرم پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کی نرمی پر، اللہ کی محبت پر، اللہ کی چاہت پر، کیونکہ میرے اللہ نے عرش معلی پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، تو اللہ نے یہ لفظ کہا ہے اے ایمان والو، یعنی مسلمانوں،
مومن نہیں کہا، مومن ایک الگ چیز ہے، مسلمان ایک الگ چیز ہے۔ جس نے کلمہ محمد پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر لی اور زبان سے اقرار کر لیا، یہ مسلمان کہلاتا ہے، مومن نہیں کہلاتا۔ مومن بننے کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت، عبادت، ریاضت کرنی پڑتی ہے، پھر آپ دوسری کیٹیگری میں داخل ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مومنوں والی کیٹیگری۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کیا پیغام دیا؟ نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ کون؟ فرمایا وہ ڈرائیور جس نے سارا سال مجھے ناراض کیا۔ کیسے ناراض کیا؟ کہ جب اپنی گاڑی کھڑی کر چکا تھا بازار میں سواریاں بٹھانے کے لیے، تو فرنٹ سیٹ پہ بٹھنے کے لیے ایک بزرگ آیا، اس نے نظر انداز کیا، جرم عظیم کیا۔ اس نے مایوس نہیں ہونا۔ ایک مریض آیا، اس نے نظر انداز کیا۔ کیوں نظر انداز کیا؟ اس لیے نظر انداز کیا کہ یہاں میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر مسلمان کی بیٹی بیٹھے گی، بہو بیٹھے گی اور بہن بیٹھے گی، اور پھر میں خیالی پلاؤ پکاؤں گا، پھر میں گناہوں کے بارے میں سوچوں گا، شیشہ درست کروں گا، گیئر بدلنے کے بہانے اسے ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اے ڈرائیور، تو نے یہ جرم کیے ہیں، یہ گناہ عظیم کیا ہے، لیکن تو نے بھی نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، میں ایک دم سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے ڈرائیور، میں نے تجھے گاڑی دی، گھر کے اندر رہ کر، محلے میں رہ کر تجھے نعمت عظمی اور کبریٰ دی، تجھے چاہیے تھا تو شکر کرتا، لیکن جب تیری گاڑی بھر جاتی تھی سواریوں سے، رزق بھی میں تجھے دیتا تھا، یہ سواریاں رزق ہوتا ہے۔ پھر تو گاڑی جب سٹارٹ کرتا تھا ایک دم موسیقی لگا دیتا، گانے لگا دیتا، قوالیاں لگا دیتا، پھر تو نافرمانی کرتا، جرم عظیم کرتا، لیکن پھر بھی تو نے مایوس نہیں ہونا۔ اگلا جرم تو کیا کر رہا تھا؟ مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے تو نے گانے لگائے، موسیقی لگائی، خاموش نہیں ہوا، موسیقی بند نہیں کی۔ کیوں؟ ہندو بھی گزرتا ہے، سکھ بھی گزرتا ہے، یہودی بھی گزرتا ہے، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، لیکن تو خاموش نہیں رہا۔ لیکن مانتا ہوں تو نے جرم کیا، لیکن مایوس نہیں ہونا، میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ اور اللہ اس تاجر سے بھی مخاطب ہیں جس نے ڈسپلے میں خوبصورت چیز لگائی اور پیچھے 2 نمبر چیز رکھ کر بیچ دی، خیانت کی، دھوکہ دیا، ملاوٹ کی۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے جرم عظیم کیا، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اس تاجر سے پھر مخاطب ہیں جس نے ملاوٹ شدہ چیز بیچی، 2 نمبر چیز بیچی، اور بیچنے کے بعد کھلکھلانے لگا، ہنسنے لگا، خوش ہونے لگا کہ آج میں نے مسلمان کو دھوکہ دے دیا۔ تو نے جرم عظیم کیا، لیکن مایوس نہ ہونا۔ اللہ اس تاجر سے بھی مخاطب ہیں جس نے خریدار کو چیز کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانے دیا، فرمایا تو نے بھی جرم عظیم کیا، چونکہ خریدنے والے کو پورا حق ہے کہ وہ چیز کو دائیں سے بائیں سے چیک کرے، لیکن تو نے چیک نہیں کرنے دیا، یہ تو نے گناہ کبیرہ کیا، لیکن تو نے مایوس نہیں ہونا۔ میں اب سارے طبقوں کا نام لوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ وکیل سے بھی اللہ مخاطب کہ تو نے قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل بنایا، جرم عظیم کیا، پر مایوس نہ ہونا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی دوائیاں بیچنے کے چکر میں غریب کو رلایا، تڑپایا، ستایا، بگایا، لیکن مایوس نہ ہونا۔ ٹھیکیدار صاحب 2 نمبر روڈ بنایا، 2 نمبر ہسپتال بنایا، 2 نمبر سکول بنایا، لیکن مایوس نہ ہونا۔ انسانوں سے بھی معافی مانگو، مجھ سے بھی معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ انجینئر صاحب، آپ نے 2 نمبر روڈ، 2 نمبر پل اوکے کیا، آپ نے جرم عظیم کیا، یونین سے بھی معافی مانگو، ضلع سے بھی معافی مانگو، پھر آ کر مجھ سے بھی معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ یعنی ان سارے طبقوں سے اللہ مخاطب ہو کر اس رمضان المبارک میں کیا خوبصورت پیغام دے رہے ہیں، میرے بندوں، مردوں، عورتوں، شہریوں، دیہاتیوں، میں تم سے خود اللہ مخاطب ہوں کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ گناہ کیے ہیں، جرم کیے ہیں، تو اسی لیے رمضان بھی میں نے بھیجا ہے اور پہلے عشرے کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت کو سمیٹنا کیسے ہے اس کا طریقہ بتاتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں مردوں سے بھی مخاطب، مستورات سے بھی مخاطب، دیہاتیوں سے بھی مخاطب، شہریوں سے بھی مخاطب۔ خدا را آج رمضان المبارک کے مبارک لمحے شروع ہو چکے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اگر انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، راستے روکے ہیں، کانٹے رکھے ہیں، گلیاں تنگ کی ہیں،
کوئی بھی ایسا سلسلہ جس میں ہم نے انسانوں کو تڑپایا، رلایا، بگایا، ستایا، جو لوگ بھی ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سیاستدان ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی ہیں، پہلے ان سے معافی مانگیے گا، پھر اللہ سے معافی مانگیے گا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ میرے محبوب امت آئے گی اور ان میں سے کوئی ایک شخص رات کی تنہائیوں میں میرے پاس آ جائے، اندھیروں میں میرے پاس آ جائے، اور اس نے گناہ کتنے کیوں، زمین آسمان کی خلا کو اس نے گناہوں سے بھر دیا ہو، ایک دفعہ آ کر کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے موسیٰ، میں اس کو ایسے کر دوں گا جیسے ابھی ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی اور اس خوبصورت پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔